السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسلم کارنر، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے رہتے ہوں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے مجھے حوصلہ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ آج جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق ہے۔ اب یہ واقعہ کس تھرو نکلا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، ان کی ولادت سے پہلے لوگوں کے نام اس طرح ہوا کرتے تھے ہندوؤں کے ساتھ جس طرح بتوں کے نام نہیں ہوتے، اس طرح عبد جو بت کو کہتے ہیں، اس طرح ان کے ناموں کے ساتھ عبد لگاتے تھے، یعنی بت کا بندہ، اس کا بندہ، اس کا بندہ۔ تو کسی کا یہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل کے دور میں تو عبداللہ، عبد الرحمن، تو اس وقت کسی کا بھی اس طرح نام نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے وہ بھی اتنے شان والے تھے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام سب سے مختلف رکھا گیا ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے، کہ ان کا جو نام تھا وہ عبداللہ، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یعنی آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دستہ مبارک ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، وہ آپ اس کی خود شان دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق واقعہ ہے۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبد المطلب، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے 12 بیٹے پیدا ہوں گے، آپ یہ غور سے سنیں، اگر میرے 12 بیٹے پیدا ہوں گے، بعض روایات میں کہتے ہیں کہ 10 بیٹے، لیکن بعض روایات میں کہتے ہیں کہ 12 بیٹے، اگر میرے 12 بیٹے پیدا ہوں گے تو میں ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا صدقہ دوں گا، یعنی صدقہ مطلب قربانی دوں گا۔ قربانی آپ سمجھتے ہیں نا، جس طرح وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل والے واقعے کا آپ سب کو پتہ ہوگا، اسی طرح یہ بھی واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی یعنی ایک بیٹے کی اس میں سے قربانی دوں گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جیسی ہی انہوں نے بات کی تو کچھ عرصے بعد تو ان کے پورے 12 بیٹے مکمل ہو گئے۔ جیسے ہی ان کے 12 بیٹے مکمل ہوئے، وہ بڑے ہوئے، تو انہوں نے تمام بیٹوں کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہوا تھا کہ اگر میرے 12 بیٹے ہوئے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا اللہ کے ہاں۔ یعنی وہ جو ہے ابراہیم، جو اسماعیل، انہیں مانتے تھے، ان پیغمبروں کو مانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں قربانی دوں گا۔ تو تمام بیٹوں نے کہا کہ ہم تو حاضر ہیں، ہم تو اللہ کے ہاں ضرور قربانی دیں گے۔ تو انہوں نے بالکل بھی منع نہیں کیا۔ تو جو ان کے دادا تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، انہوں نے کہا کہ اس طرح میں کسی کی قربانی نہیں دوں گا، قرآن اندازی ہوگی اور جس کا قرے پہ نام آئے گا اس کی جو ہے نا قربانی ہوگی۔ تو جب قرآن اندازی ہوئی تو قرے پہ حضرت جو ہے عبداللہ کا نام آ گیا۔ تو جو ان کے دادا تھے انہوں نے کہا عبداللہ تیاری کرو۔ وہ انہیں لے گئے مکہ میں جیسے ہی وہ انہیں لے کے گئے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں مکہ کے سرداران آئے تو انہوں نے مشورہ دیا، لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کسی عورت کے پاس گئے تھے اور انہوں نے انہیں یہ مشورہ دیا جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اس عورت نے انہیں یہ مشورہ دیا، یا ان جو سرداران تھے مکہ کے، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے، یہ نیک ہے، یہ پاک ہے، آپ اس کی جو ہے نا قربانی نہ دے۔ وہ جوان تھے اس وقت نا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے تو اب قربانی مانی بھی ہے، میں نے تو اللہ کے یہاں کہا ہوا ہے کہ میں ایک بیٹی کی قربانی دوں گا، تو اگر میں نے نہیں دی تو مجھے تو گناہ ملے گا۔ تو انہوں نے جب بیٹھ کے فیصلہ کیا، یا اگر آپ کہیں کہ اس عورت نے یا ان مکہ کے سرداران نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرف لکھیں عبداللہ، ایک طرف لکھیں اونٹ، آپ پہلے لکھیں 10 اونٹ، ٹھیک ہے، آپ اس کی قرآن اندازی ڈالیں، آپ اونٹ بڑھاتے جائیں جب تک عبداللہ کا نام نہیں آتا، اور جب تک اونٹوں کا نام نہیں آتا۔ اگر عبداللہ کا نام آیا تو آپ 10 اونٹ بڑھا دیں، اگر پھر آیا ہے تو آپ 20 ہیں 30 کر دیں، پھر آیا تو دوبارہ پرچی ڈالیں اور 40 کر دیں، یعنی قرآن اندازی کریں۔ تو پھر جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو اچھا مشورہ لگا تو انہوں نے اس کے بدلے میں پھر یہ شروع کیا، انہوں نے ایک پرچی میں لکھا عبداللہ، ایک پرچی میں لکھا 10 اونٹ۔ تو جیسی قرآن اندازی کی عبداللہ آ گیا، پھر انہوں نے لکھا
عبداللہ 20 اونٹ، لیکن عبداللہ آ گیا، پھر انہوں نے عبداللہ 30 اونٹ، اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے گئے، 60 ہو گئے، 70 ہو گئے، 80 ہو گئے، 90 ہو گئے، پھر جب 100 اونٹ ہوئے، ایک طرف 100 اونٹ ایک طرف عبداللہ، تو جیسی 100 اونٹ اور عبداللہ، تو جب ان کی قرآن اندازی ہوئی تو اس میں 100 اونٹ نکلے، جس پہ انہوں نے 100 اونٹ کی قربانی کی۔ تو یعنی ہمیں یہ پتا، اس میں یہ پھر اس کے بعد یہ قانون لاگو ہوا اسلام میں کہ ایک بندے کی جان جو ہے وہ 100 اونٹ کے برابر ہے، یعنی اگر آپ ایک بندے کا قتل کرتے ہیں یا کچھ بھی تو آپ کو اس کے بدلے میں 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ تو اس کے بعد یہ قانون لاگو ہوا، اور یہ جو میں نے آج آپ کو واقعہ بتایا یہ وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل والے واقعے سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جو ہے وہ ایک وہ بھیڑ یعنی پیش کر دیا تھا، لیکن ادھر جو ہے وہ تجویز، لیکن بعض روایات میں کہتے ہیں کہ وہ کسی عورت کے پاس گئے تھے، اس نے یہ تجویز دی تھی، لیکن بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو مکہ کے سرداران تھے انہوں نے جب انہیں روکا تو پھر انہوں نے تجویز دی تھی، لیکن تجویز یہی دی تھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے مجھے حوصلہ ملے اور میں زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اور تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔